السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقاص عزیز، میرے ساتھ ہیں حسن علی، ہری پور سے نوجوان شاعر ہیں، ہنستے مسکراتے کھلکھلاتے شرارتی سے وہ شرارتیں جو ہم نے شاید اپنی عمر میں نہیں کیں، ہمیں موقع نہیں ملا، انہیں موقع دیا جا رہا ہے کہ یہ کھل کے کریں۔ کیوں بھائی؟ سر بہت شکریہ آپ کا انٹرویو کی دعوت دینے کے لیے۔ کچھ شرارتیں ہیں جو انٹرویو کی دعوت یہ ایسے کہہ رہا ہے جیسے کہ یہ عہد اظہر کا میر تقی میر ہے بھائی۔ واہ 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 واہ، سر ان کی پاؤں کی دھول کے برابر تو ہم اب تو تم وہ اس سے کام لے رہے ہو نا، جو سوال کیا تھا اس کا جواب دو۔ میں نے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ انٹرویو کی دعوت دی ہے۔ جہاں تک شرارتوں کی بات ہے تو شرارتیں کچھ اس عمر میں ہونی چاہیے، ورنہ انسان عمر کے کچھ حصے سے محروم ہو جاتا ہے، تو میں نہیں چاہتا اس حصے سے محروم ہو جاؤں۔ یہ بادامی آنکھوں والا جو نوجوان ہے نا، یہ بڑا ایک اگلی نسل کا اور اگلے لیول کا آدمی ہے۔ انہوں نے حال ہی میں ہم ٹی وی کا ایک مشاعرہ پڑھا ہے جس میں انہوں نے بڑی اچھی شاعری سنائی ہے۔ ان کے علاوہ جن کی شاعری ہمیں پسند آئی وہ حسن فاروق تھے غالباً، ہے نا؟ وہی تھے۔ شاعر ہیں میرے دوست، اچھے شاعر ہیں۔ تو آپ کے دوست ہیں اس وجہ سے اچھے شاعر ہیں؟ اچھے شاعر ہیں تو تبھی تلازمے کی کمی آپ کے ہاں بھی ہے اور ان کے ہااں بھی، ہم سکرین پہ کہہ رہے ہیں جی۔ آپ جھٹلائیں ہمیں۔ اچھے شاعر ہیں تو تبھی میرے دوست ہیں۔ جی 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 جی، یہ انانیت ایک جینون بندے کی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آج جو ایک گفتگو ہے وہ ایک فارمل نہیں، انفارمل گفتگو ہے، اور یہ اس منظر نامے کے بارے میں ہے جس کے بارے میں ہم آج تک مخمصے کا شکار رہے۔ یہ بتائیں حسن کہ لوگ تہذیب حافظ علی زریون کو پیٹھ پیچھے گالیاں دیتے ہیں، لیکن یہی نوجوان جو ہیں، اب میں لونڈے لونڈیاں کہوں گا تو انہیں بڑی تکلیف پہنچے گی، لیکن یہی نوجوان پنڈی، اسلام آباد، کراچی، لاہور، آگے پیچھے، ان سے مخالفت کے باوجود بھی وہی رانگ نمبر، وہی کال، وہی چیزیں، وہی سب کچھ، اور پھر اگر سامنے نظر آ جائیں تو ان کے پیروں میں بھی لیٹ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ دراصل جہاں تک علی زریون اور تہذیب حافظ کی بات ہے تو میری ایسی بساط کہاں کہ میں ان کے بارے میں کچھ بات کہہ سکوں۔ تو جہاں تک میرے ہم عصر نوجوان شاعروں کی یا شاعرات کی بات ہے تو ان کے بارے میں کھل کے گفتگو کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی رائے رکھنے کا حق ہے۔ جی بالکل ہے، تو آپ اچھے شاعر ہیں، اور یہ مذاق شغل میں لا، محبت اپنی جگہ، لیکن حسن نے جو غزلیں ہمیں سنائی ہیں وہ ایسی ہیں کہ یقیناً اس پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اردو غزل کا مستقبل تابناک ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ بڑی محبت آپ کی۔ تو جہاں تک ہمارے نوجوان شعراء کی بات ہے تو وہ بہت حد تک اثر لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کس چیز کا؟ شخصیت سے بھی مرغوب ہو جاتے ہیں، شاعری کا بھی اثر لیتے ہیں بہت زیادہ، اور اس کے علاوہ جب انہیں کسی مشاعرہ میں مدعو کیا جاتا ہے تو پھر وہی رنگ ان کو اوڑھنا پڑتا ہے جو ان کی مجبوری ہے، جو سامعین سننا چاہتے ہیں۔ لیکن جینون فنکار تو رنگ نہیں اوڑھتا، وہ اپنے رنگ بکھیرتا ہے۔ جہاں تک جینون فنکار کی بات ہے تو میں فی الحال ان شعراء اور شاعرات کی بات کر رہا ہوں، جینون انسان کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ جینون انسان جہاں کہیں بھی شعر سناتا ہے یا اس کا شعر جہاں کہیں پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، اسے نہ مشاعرے کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے نہ کسی اور چیز کی، تو اس کا شعر ٹریول کرتا ہے۔ اور اب ہمارے ہری پور کے ایک شاعر ہیں جناب صدیق منظر صاحب، وہ اتنے جینون شاعر ہیں کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کی شخصیت کے رنگ ہم ڈسکس کرتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ بہت اچھے شاعر ہیں اور مزاحمتی شاعر ہیں، ہزارہ کی تاریخ میں ان سے بڑا مزاحمتی شاعر کوئی نہیں ہو سکا۔ سوال اور صدیق منظر دونوں بہت جڑے ہوئے ہیں، جو اگلا میں کرنے جا رہا ہوں۔ جی جی حضور، بسم اللہ۔ نہیں، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جہاں تک صدیق منظر کی کے شعری منظرنامے کی بات ہے، وہ تو انتہائی نڈر، بے باک اور خوبصورت شاعر ہیں، بہت زیادہ نظر انداز ہیں اپنے حلقوں میں، اپنے ادبی حلقوں میں، اپنے شہر میں۔ شاید اس کے پیچھے کچھ ڈر ہو سکتا ہے، یا ڈر کے پیچھے شاید کیا پتہ کچھ اور مفہوم ہو، لیکن سٹل وہ ایک خوبصورت شاعر ہیں، وہ ایک بڑے شاعر ہیں۔ اچھا، میں یہاں مزے کی ایک بات شیئر کرتا ہوں آپ سے۔ صدیق منظر از اے لو، بس اس کے بعد کوئی بات نہیں ہو سکتی، نمبر ایک۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ آج جو ہم نے جینون شاعرات کا ایک سلسلہ شروع کیا، آپ اپنی نسل میں کسی جینون شاعرہ کو دیکھتے ہیں؟ کتنا مشکل سوال پوچھا ہے۔ جی جی، تو باقرہ ہونا ضروری ہے۔ جہاں تک جینون شاعرات کی بات ہے تو چونکہ میں اتنا شاعرات کی شاعری سے شغف نہیں رکھتا، تو اس سلسلے میں اصلاح بھی نہیں دیتے آپ خالی کاغذ پر؟ رائے بھی قائم نہیں کر سکتے، یا واٹس ایپ پر؟ یہ کچھ باتیں ہیں جو سی راز میں رکھی جاتی ہیں، تو انہیں راز میں رہنا چاہیے، اسکرین پہ نہیں بولنا چاہیے۔ یعنی کچھ ہے؟ جی،
تو میرے نزدیک مان رہے ہیں آپ؟ جہاں تک یہ بہت بہادر آدمی ہے، یہ فائد آدمی جو مان رہا ہے کہ کچھ ہے، ورنہ میری نسل کا اور علی زریون اور ندیم بابا کبھی بھی نہیں مانے کہ کچھ ہے. ایسا یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی بنا پر وہ کچھ باتیں بتا دیتے ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ کہنی پڑتی ہیں، کچھ بتانے کی ہوتی ہیں. کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کو کس وقت پہ کہنا ہے، کب کہنا ہے، کس کو کہنا ہے، تو اس کے لیے ایک اہم وقت مقرر ہوتا ہے. تو ہماری کوشش بھی یہ رہتی ہے اس اہم وقت جو مقرر کردہ وقت اس پہ یہ بات کل آپ مجھے یہ انٹرویو ڈیلیٹ کرنے کا تو نہیں کہیں گے نا؟ نہیں، پکی بات ہے؟ نہیں، میں اپنی بات سوچ لیں. نہیں، ایسا تو نہیں ہے. کیونکہ فون آ جاتا ہوتا ہے کہ یار یہ انٹرویو ڈیلیٹ کر دیں، ہمارے اوپر بڑا پریشر ہے. ارے نہیں، ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ یہاں سے ڈیلیٹ کر بھی دیں تو کہیں نہ کہیں تو رہ ہی جائے گا. واہ 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 واہ، یہی وجہ ہے کہ تم تمام تر معاملات کے باوجود ہمیں پسند ہو. بلال عاجز کے بعد اگر میں نے کسی سے محبت کی ہری پور میں تو وہ آپ ہو. بہت شکریہ حضور. لیکن آپ دونوں سے پہلے ایک شخص تھا، افسر مناس. وہ ایک انتہائی خوبصورت شاعر اور اچھی شخصیت. بہت خوبصورت. آپ ان سے ملے ہوئے ہیں؟ میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ان کے کچھ شعر ہیں جو ہیں مجھ تک پہنچے ہیں. مجھے یہ کہنے میں کوئی یار نہیں ہے کہ افسر مناس ایک بہت خوبصورت شخصیت، شاعر. اور اب اگر دیکھا جائے تو ہزارہ کی نوجوان نسل میں آپ ہیں، عثمان حبیب قاضی انتہائی خوبصورت دوست، نہیں، انتہائی اچھا شاعر. عثمان بہت اچھا شاعر ہے، بہت اچھا دوست ہے. اور سب سے بڑی جو خوبصورتی ہے عثمان کی کہ پڑھا لکھا شاعر ہے. حسین مجروح صاحب کے بارے میں جیسے کہا جاتا ہے کہ غزل نہ بھی ہو تو وہ تنقید کر دیتے ہیں، شاعر نہ بھی ہو تو عثمان تنقید کر دیتا ہے. عثمان ایک پڑھا لکھا شاعر ہے، صاحب ظرف انسان ہے، شاعری کو سمجھتا ہے، شعر کے معنی کو سمجھتا ہے، شعر کو سمجھتا ہے، شعر کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے. تو نو ڈاؤٹ جہاں تک میں دیکھتا ہوں ہزارہ کے ادبی منظرنامے پہ تو عثمان نے بھی کافی سفر کرنا ہے، عثمان نے کافی آگے جانا ہے. اچھا، بہت ساری باتیں ہوئیں. احمد حسین مجاہد میرے گرائیں بھی ہیں، یعنی ہمارا محلہ بھی گاؤں میں ایک ہی ہے. میرے اساتذہ میں سے میرے استاد. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ کہا جاتا ہے کہ احمد حسین مجاہد کبھی کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، اور آصف ثاقب کی کتاب کے حوالے سے بھی انہوں نے بدنیتی سے کام لیا. تو یہ باتیں سن کے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ مجاہد صاحب سے میری ایک دلی محبت ہے. کیا ایسا ہے؟ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں اسے صرف اور صرف آپ تک یہ بات پہنچی ہے رومر کہوں گا، ایک افواہ کہوں گا. کیونکہ جہاں تک احمد حسین مجاہد کی بات ہے تو احمد حسین مجاہد کی کتاب ہے آصف ثاقب پہ ایک فن اور شخصیت کے حوالے سے، تو وہ کتاب ہی اس بات کا اینٹی تھیسس پیش کرتی ہے. اور اس کے علاوہ جہاں تک باقی شخصیات کے بارے میں ان کی خدمات ہیں، ان کی کتاب ہیں، اور بار بار سراہنا آصف ثاقب کو، سلطان سکون کو، اور ایسے بے شمار شعراء کو. تو احمد حسین مجاہد ایک خوبصورت شخصیت ہیں. احمد حسین مجاہد ایک نستعلیق انسان ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہوا، میں آپ کو بتاؤں حسن، کہ شادی کے بعد اپنی میں اور میری سابقہ بیگم منیزہ، ہم سب سے پہلے جن کے گھر گئے وہ احمد صاحب تھے. کیا بات ہے. اور ایمرجنسی چھاپا تھا ان کو، اچانک ہم نے ایبٹ آباد فون کر کے کہا جی پہنچ کے کہ ہم آ گئے ہیں. تو مجاہد صاحب سے محبت اپنی جگہ، عقیدت اپنی جگہ، لیکن ان کا میرا مشترکہ حلقہ احباب ایسا ہے جن میں سے کچھ لوگوں نے میرے ساتھ ٹھیک ٹھاک کارروائی ڈالی، وہ آپ کو پتہ ہی ہے. اب اس میں میری اور مجاہد صاحب کی محبت کے اوپر تو دال نہیں آنی چاہیے نا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ میں آج آپ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہزارہ میں کوئی جدید ترین لب و لہجہ رکھنے والا شاعر ہے سبحان اللہ تو وہ احمد حسین مجاہد صاحب ہیں. اس میں کوئی دوسری بات نہیں. یہ بات بالکل ٹھیک آپ نے کہی، خوبصورت بات. لالا حنیف کے بارے میں کیا کہیں؟ لالا حنیف ایک درویش شاعر ہیں. کیا بات ہے یار، لالا لو یو. لالا ہم آپ کو بھولے نہیں. آپ کی کتاب، آپ کی ڈائری ہمارے پاس ہے، آپ کی کتاب چھاپے گا سخن انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے. اور حنیف لالا، امان اللہ امان، یہ ایک درویش شاعر ہیں. امتیاز الحق امتیاز اچھے شاعر ہیں. نسیم عباسی سب سے بڑھ کے درویش ہے. بہت انتہائی خوبصورت جدید شاعر. کیا بات ہے. ان کے ایک شعر میں کوٹ کروں گا کہ ہم لوگ ہیں سلیٹ پہ لکھے ہوئے نسیم، مٹنا پڑے گا اگلے سوالات کے لیے. حضور کون ایسا شعر کہہ سکتا ہے، اتنا خوبصورت شعر؟ یہ نسیم عباسی کہہ سکتا ہے. پرت در پرت خوبصورت شعر، سبحان اللہ. واہ واہ. اور اس کے علاوہ پرویز طاہر ہیں، ایک بالکل بہت اگنورڈ آدمی، انتہائی اگنورڈ، جینون ترین آدمی. اگر میں سمجھتا ہوں میرا جو گلہ ہے ہزارہ کے لوگوں پہ، ٹھیک ہے، میرے اپنے ذاتی گلے تو میں کرتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب
کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی؟ میری گزارش ہے کہ ابرار سالک کو تو ضائع کر دیا، پرویز ساحر کو نہ کریں۔ ایسا ہی ہے، ابرار سالک کتنے خوبصورت شاعر تھے۔ کیا بات ہے، مجھے نہ پھینک جدائی کے تند دریا میں، ہائے ہائے ہائے، تو جانتا ہے مجھے تیرنا نہیں آتا۔ اور اسی مضمون کو آگے فیصل اجمی نے کیسے بڑھایا ہے آپ کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ریاض ساغر صاحب بہت اچھے شاعر ہیں ہمارے سینئر، طاہر گل صاحب ہیں، وحید قریشی صاحب ہیں، مطلب ہم سب کے بارے میں یہاں بات نہیں کر سکتے، لیکن آج حسن سے مل کر، حسن سے بات کر کے میرے دل کے کئی نہاد جو دریچے ہیں وہ کھلے۔ بالخصوص قاضی عثمان حبیب ہمیں یہاں ملتے ہیں، اختر عثمان صاحب کے چہیتے شاگردوں میں سے ہیں، اور یہاں ایک نئی ہزاری ادبی روایت کو قائم کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ عثمان حبیب بھی اپنی جو شعری اپج ہے اس سے نئے منظر نامے کو تخلیق کریں گے۔ سعدیہ قریشی بہت اچھی شاعرہ ہیں ہزارہ کے منظر نامے میں۔ ناظرین، پروگرام کے اختتام میں جاتے جاتے یہی کہوں گا کہ مضافات کو کبھی بھی ایزی نہیں لینا چاہیے۔ یہاں پہ حسن جیسا، عثمان جیسا، بلال عاجز جیسا، نعمان خان جیسا، وقاص خان جیسا، اور بہت سے اور لوگ ہیں جن کو حسن پسند نہیں کرتا، لیکن اس سب کے باوجود وہ اچھا شعر کہتے ہیں، جیسے حسن سیف ہیں، جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ تو حمزہ میر اچھا شاعر ہے، حمزہ میر بہت اچھا شاعر ہے، احسان محبوب اچھے شاعر ہیں۔ ہاں، احسان محبوب اچھے شاعر ہیں۔ شکر ہے کہ آپ نے بھی نام لیے، آپ کا شکریہ۔ میرے پسندیدہ شعراء میں شامل ہیں اچھا یہ۔ اچھا۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں جو کہ انتہائی نظر انداز ہیں، بالا کوٹ میں وہ ایک ٹیچر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ میرے شہر سے ہیں، کون ہیں؟ مطلب آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ شاعر ہوتے ہیں تنویر سپرا جیسے، آئے آئے، جو کہ انتہائی نظر انداز ہوتے ہیں اپنی مالی وصف کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو ان میں ذیشان شاہ جہان کا نام شامل ہے۔ اللہ اکبر، ذیشان شاہ جہان۔ تو ذیشان شاہ جہان ہیں، انتہائی خوبصورت لب و لہجے کے شاعر ہیں۔ کچھ وجوہات کی بنا کچھ پہ اشعار سنائیے پلیز۔ ان کا 307 سے ڈر لگتا ہے، مطلع ایک مجھے ان کا یاد ہے کہ 307 سے ڈر لگتا ہے، مستورات سے ڈر لگتا ہے، ملا حاکم ملا جہل مولوی ان حضرات سے۔ یہ کاٹتے ہیں شعر کو۔ نہیں میں کاٹوں گا نہیں، یہ وہ نہیں آپ نہیں پکڑے ہیں، دیکھیں یہ آن ایئر جائے گا سب کچھ، میں آپ سے نہیں کاٹنے والا۔ حاکم ملا، یار ٹھہریں جی، شعر یاد کرنے دیں مجھے کیا تھا۔ ناظرین نہیں یاد، چلیں۔ ناظرین، آج کی ایک انفارمل گفتگو ہے۔ میرا ایک متشاعرات کے نام پیغام ہے کہ ہدایت کا رستہ اپنا لیں، ورنہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو فرق ہوگی کے ساتھ ہو چکا ہے۔ بہت خوفناک پیغام ہے، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔